جب اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جنگ کے موقع پر تیاری کرنے کا حکم دیا اور جنگ کے لیے جانے کا حکم فرمایا، روم کے خلاف وہ جنگ چل رہی تھی۔ منافقین کے 3 ٹکڑے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بعد جنگ کے لیے نکلے۔ صحابہ اکرام نے سمجھا کہ وہ جنگ کو جا رہے ہیں۔ منافقین راستے میں یہ بات کرتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، وہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ مسلمان روم پر غالب آ جائیں گے۔ پیشی ہو گئی بارگاہ رسالت میں۔ سرکار نے جب پوچھا تو کیا کہا؟ ان منافقین نے انما کننا نخوض ونلعب، کہ ہم راستے میں جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ مسلمان جیت جائیں گے، روم کے لوگ ہار جائیں گے، یہ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ راستہ طویل تھا، ہمارے راستے کٹ جائیں اور راستے کی مشقتیں ہمیں برداشت نہ کرنی پڑے۔ قرآن پاک نے ایسے وقت میں کیا کہا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب، جنہوں نے آپ کی بات کو ہلکا سمجھا اور آپ کا مذاق اڑایا، قل، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی نازل کردہ آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے فوراً بعد ایک آیت اور ہے جس میں رسول پاک کے اس حکم کا کہ جنگ کی تیاری کرو، روم کے خلاف جنگ ہے، جن لوگوں نے دل میں مذاق اڑایا، زبان سے مذاق اڑایا، ان کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل فرما دی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اب تم میرے رسول کے پاس یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم راستہ طویل تھا تو اس لیے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے راستے آسانی کے ساتھ کٹ جائیں؟ لا تعتذروا، اس طرح کا عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کفر کر چکے، تحقیق کہ تم نے کفر کر دیا۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت باریک مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ فقہا نے فرمایا جن منافقین کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان منافقین نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ نہیں کہا تھا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ راستہ چلتے ہوئے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ روم سے فتح پا جائیں گے، ان کا خیال ہے۔ اللہ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اور ارشاد فرما دیا، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے، تم کافر ہو چکے۔ سامعین کرام، یاد رکھیے گا، اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا جو صحابہ کی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا جو اپنے آپ کو مسلمانی نام رکھنے کے ساتھ، مسلمانی تشخصات، مسلمانی علامتیں اپنانے کے ساتھ صحابہ کی جماعت میں رہتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا جنہوں نے سرکار کے چہرے انور کے سامنے تو آپ کی بات کا انکار نہیں کیا، پیٹھ کے پیچھے بات کا انکار کیا۔ قد کفرتم کا ان کے تعلق سے عذاب والا مژدہ آ گیا۔ قد کفرتم تبیانا لکل شیء، قرآن پاک میں ہر چیز ہے۔
کافر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کرنے والا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات کا انکار کرنے والا، ضروریات دین میں سے کسی بھی بات کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، صرف رسول پاک کے ایک حکم کو انہوں نے ہلکا جانا۔ کیا حکم؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا روم سے جنگ لڑنی ہے، چلو جنگ کی تیاری کرو۔ انہوں نے کیا سوچا؟ روم کے پاس ہتھیار زیادہ، روم کے پاس طاقت زیادہ، روم کے فوجی شکم شیر، روم کے پاس پیسہ، زمین، جائیداد، دولت سب کچھ زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم، مسلمانوں کے پاس زمینیں کم، مسلمانوں کے پاس طاقت کم، مسلمانوں کے پاس دولت کم۔ بظاہر ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جیت نہیں سکتے، دل میں اسلام کے خلاف کدورت بھری ہوئی ہے، تو بک دیا زبان سے کہ وہ جو نہتے ہیں اور کہتے ہیں روم پر فتح پائیں گے، وہ جو اپنے آپ میں خالی پیٹ رہتے ہیں اور کہتے ہیں روم پر ہم غلبہ پائیں گے، وہ جن کے کپڑے میلے ہیں اور پرانے ہیں سوچتے ہیں ہم روم پر فتح پائیں گے، وہ جن کے پاس ہتھیار نہیں سوچتے ہیں روم پر فتح پائیں گے، وہ جن کے پاس سپاہی نہیں سوچتے ہیں روم پر فتح پائیں گے۔ اللہ کو ان کی یہ بات ایسی ناپسندیدہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو کافر کہہ دیا۔ صرف ایک بات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافر کہہ دیا، رسول کے حکم کو انہوں نے ہلکا جانا، اور جو سراپا رسول کے وجود کو ہلکا جانے وہ کافر نہیں، کافر اعظم ہوتا ہے۔ جو رسول کے علم غیب کو مطلقاً انکار کرے وہ کافر، جو رسول کی تعظیم و توقیر کا انکار کرے وہ کافر، جو رسول کی عظمت کا انکار کرے وہ کافر، جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو ان پر تہمت لگائے وہ کافر، جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ بد مذہب۔ جب ایک بات کو ہلکا سمجھنے کے سبب سے اللہ نے انہیں کافر قرار دے دیا، تو جو سراپا کئی باتوں کو اپنی چھاتی پر لے کر کے بیٹھے ہیں وہ بدرجہ اولا کافر، اور یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔